اگر کسی کا حق کھایا ہو تو اس کو واپس کر دینا چاہیے. کیوں؟ کہ توبہ سے کسی کا حق معاف نہیں ہوتا. بعض حقوق اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتی. اگر کسی بندے نے نمازیں بالغ ہونے کے بعد نہیں پڑھی تو نمازوں کی قضا کرے گا. یہ نہیں کہ میں توبہ مانگ لوں گا اور جو نمازیں میں نے چھوڑی ہیں معاف ہو جائیں گی. البتہ اس چیز پہ توبہ مانگے گا، معافی مانگے گا کہ جو مجھ سے گناہ ہوا ہے نماز اپنے وقت پہ ادا نہ کرنے کا، تو اس پر معافی مانگے گا. روزے چھوڑے ہیں تو روزوں کی قضا کرے گا اور توبہ ساتھ مانگے گا کہ اپنے وقت پر روزے نہیں رکھے. اور اسی طرح جس کا حق کھایا اس کو اپنا حق دینے کے بعد اس سے بھی معافی مانگے، اللہ سے بھی معافی مانگے، تبھی اللہ رب العزت کے ہاں معافی ہوگی. اور آخری بات توبہ کے بارے میں، جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بیٹھیں تو رو کر اللہ سے مانگیں. یہ جو آنسو ہیں فرشتوں کے ہاں ان کی بہت قدر ہے. اتنی قدر ہے کہ جب انسان اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جائے اور رونے لگے، فرشتے انسانوں کے آنسوں کو اٹھا کر آسمان کی طرف اور 7 آسمانوں سے اوپر لے جاتے ہیں. کیوں قدر کرتے ہیں فرشتے اتنے آنسوں کی؟ فرشتوں کے ہاں آنسو نہیں ہے، فرشتوں کے ہاں رونا دھونا نہیں ہے، فرشتوں کے ہاں گناہ نہیں ہے، فرشتوں کے ہاں غم نہیں ہے کہ وہ اس پہ روئیں. تو جو چیز کسی کے پاس نہ ہو تو اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے. جیسے فرشتوں کے پاس قرآن نہیں ہے، فرشتے قرآن نہیں پڑھ سکتے، اس لیے جب قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے قریب سے قریب تر ہوتے جاتے ہیں. تو فرشتوں کے پاس اس کی بہت قدر ہوتی ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے ابکو فإن لم تبکو فتباکو، رو، اگر رونا نہیں آتا تو رونے والوں کی شکل بناؤ. شکل بنانے پہ بھی اللہ رب العزت اجر عطا فرماتے ہیں. تو یہ 3 شرطیں ہیں، بلکہ 4 شرطیں توبہ کے لیے. پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ گناہ سے الگ ہو جائے، اس گناہ کو چھوڑ دے. دوسری شرط کہ گناہ پہ ندامت ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے. اور چوتھی شرط یہ ہے کسی کا حق کھایا ہو یا اللہ کا ایسا حق ادا نہ کیا ہو جس کو ادا کرنا ضروری ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، تو یہ توبہ سے معاف نہیں ہوں گے، ان کو ادا کرنا پڑے گا. باقی گناہ ہو جائے، انسان سے بد نظری ہو جاتی ہے اور زنا وغیرہ ہو جاتا ہے، چوری کبھی ہوگی، چوری ہوگی تو اس پہ بھی اس کو اپنا حق واپس دیں گے. اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بیٹھ کر رو کر اللہ سے مانگیں تو اللہ رب العزت ضرور عطا فرماتے ہیں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نیک اعمال کرنے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.